کیا بھارت پر ہونے والا حالیہ حملہ ایک اور پلوامہ جیسی سازش ہے؟ کیا پاکستان کو ایک بار پھر عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ سب ایک سیاسی کھیل ہے جس کا مقصد جنگی ماحول بنانا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ہر زاویے کا جائزہ لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے وہ حقیقت جو شاید میڈیا آپ کو نہ دکھائے۔ 22 اپریل 2025 کی شام جب سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور بساران وادی اپنی فطری خوبصورتی کے ساتھ ایک پرسکون منظر پیش کر رہی تھی، اچانک ہر طرف گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک دہشت گرد حملہ کشمیر کی اس جنت نظیر وادی کو لہو رنگ کر گیا۔ سیاحوں کا ایک گروپ جو وادی کی سیر کے لیے آیا تھا پر اچانک مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ ان افراد نے سیاحوں کو زبردستی ایک جگہ جمع کیا اور مردوں، خواتین اور بچوں میں تقسیم کر دیا۔ مردوں سے کہا گیا کہ وہ قرآن پاک کی مخصوص آیات زبانی پڑھ کر سنائیں۔ جن لوگوں سے یہ ممکن نہ ہو سکا انہیں وہیں گولی مار دی گئی۔ یہ منظر نہ صرف بے حد تکلیف دہ تھا بلکہ انتہائی غیر انسانی بھی۔ خواتین اور بچوں کو چوٹ نہیں پہنچائی گئی لیکن وہ خوف، دہشت اور صدمے کی حالت میں تھے۔ کچھ بچے اپنی ماؤں سے لپٹے چیخ رہے تھے جبکہ کچھ لوگ ابھی تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس سانحے کے نتیجے میں 28 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے، جن میں بھارتی نیوی کا ایک آفیسر اور انٹیلیجنس بیورو کا ایک اہلکار بھی شامل تھا۔ 20 سے زائد افراد شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے۔ بساران وادی کی وہ شام جو عام طور پر سیاحوں کے لیے خوبصورتی اور سکون کی علامت تھی، چند ہی لمحوں میں ماتم اور خاموشی کا منظر بن گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور تربیت یافتہ تھے، ان کے پاس جدید ہتھیار تھے اور وہ خاص منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے۔ ان کا انداز اور طریقہ کار صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ صرف دہشت نہیں پھیلانا چاہتے تھے بلکہ ایک مخصوص پیغام دینا چاہتے تھے کہ کشمیر میں باہر سے آنے والوں کی موجودگی کو وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ یہ واقعہ صرف ایک دہشت گردی کا عمل نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے جس نے نہ صرف متاثرہ خاندانوں کو غم میں مبتلا کیا بلکہ پورے بھارت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بھارتی حکومت کا رد عمل اس واقعے کے بعد فوری اور سخت تھا۔ جیسے ہی حملے کی اطلاع دہلی پہنچی، وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب میں جاری اپنا غیر ملکی دورہ فوراً مختصر کرتے ہوئے وطن واپسی کا اعلان کیا۔ دہلی پہنچتے ہی انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جس میں اعلیٰ عسکری اور انٹیلیجنس حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس حملے کو بھارت کی خود مختاری اور امن پر ایک کھلا حملہ قرار دیا اور وعدہ کیا کہ ذمہ داروں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر داخلہ نے فوری طور پر کشمیر کا دورہ کیا۔ انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا، زخمیوں کی عیادت کی اور شہداء کے لواحقین سے ملاقات کر کے ان کے لیے ہر ممکن مالی اور اخلاقی امداد کا اعلان کیا۔ وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بھارت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے اور حکومت اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ بھارتی حکام نے اس حملے کے پیچھے پاکستان کی پشت پناہی کے الزامات بھی عائد کیے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک سخت بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ حملہ پاکستان کی طرف سے کشمیر میں پراکسی وار کا تسلسل ہے۔ حالانکہ پاکستان کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی مگر بھارتی حکومت نے عالمی سطح پر اس واقعے کو اٹھانے کا اعلان کیا ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ بھارت دہشت گردی کا براہ راست نشانہ بن رہا ہے۔ اس حملے کے بعد وادی میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ کشمیر کے حساس علاقوں میں فوجی اور نیم فوجی دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ کئی جگہوں پر سرچ آپریشنز جاری ہیں اور مشتبہ افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ بساران، پہلگام اور آس پاس کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز وقتی طور پر معطل کر دی گئی ہیں تاکہ افواہوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یہ حملہ جہاں ایک طرف عوام کے لیے صدمے کا باعث بنا، وہیں حکومت پر بھی شدید دباؤ ڈالا کہ وہ نہ صرف اس واقعے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے بلکہ کشمیر میں سیاحت، امن اور سیکیورٹی کے نظام کو مزید مؤثر بنائے۔ پاکستان کی جانب سے اس سانحے پر رد عمل فوری اور محتاط انداز میں سامنے آیا۔ وزارت خارجہ نے ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے
کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے حملے کی مذمت کی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اور اس حملے کو افسوسناک قرار دیا گیا۔ اسلام آباد سے جاری ہونے والے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے، جو کہ ماضی کی طرح ایک سیاسی چال ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ حقائق کی بنیاد پر تحقیقات کرے اور الزام تراشی کے بجائے امن کی راہ اپنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملوں کا فائدہ صرف ان عناصر کو ہوتا ہے جو جنوبی ایشیا میں کشیدگی کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر اس واقعے کو ملی جلی رائے کے ساتھ دیکھا گیا۔ کچھ حلقوں نے اس واقعے پر اظہار افسوس کیا اور اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا، جبکہ بعض تجزیہ نگاروں نے اسے بھارت کی اندرونی ناکامیوں کا نتیجہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ بھارت اس واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردانی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کشمیر میں پائیدار امن کا خواہاں ہے اور ایسے حملے اس جدوجہد کو کمزور کرنے کی سازش ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت پر زور ڈالے کہ وہ کشمیری عوام کے حقوق کا احترام کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پرامن حل نکالے۔ عالمی برادری نے پہلگام کشمیر میں پیش آنے والے دل خراش حملے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ دنیا کے کئی اہم ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ظاہر کیا بلکہ دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ یکجہتی کا پیغام بھی دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا اور جاپان جیسے ممالک نے سرکاری بیانات میں اس واقعے کو غیر انسانی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ امریکی صدر نے اس حملے کو دہشت گردی کا ایک بزدلانہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ ایسے حملے صرف معصوم جانوں کو نہیں چھینتے بلکہ پورے معاشرے کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کو یقین دلایا کہ برطانیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا مضبوط شراکت دار ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے بھی ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس میں اس واقعے پر شدید افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یورپ دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں مکمل طور پر شریک ہے اور ایسے واقعات کے خلاف سخت موقف رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا اور بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم نے بھی حملے کی مذمت کی، تاہم ان کا بیان نسبتاً متوازن تھا۔ انہوں نے متاثرین سے اظہار افسوس کے ساتھ ساتھ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر زور دیا۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے اس واقعے کو شدید تشویشناک قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ حملے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔ ان تنظیموں نے کہا کہ چاہے حملہ آور کوئی بھی ہو، شہریوں کو نشانہ بنانا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ مجموعی طور پر عالمی برادری کا رد عمل اس بات کا عکاس تھا کہ دہشت گردی کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کے خلاف متحد ہو کر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس واقعے نے دنیا کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ امن، برداشت اور انسانی ہمدردی جیسے اصولوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، خاص طور پر ان خطوں میں جہاں لوگ پہلے ہی دہائیوں سے تنازع کا شکار ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں کسی بھی مغربی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تحقیقات، شواہد اور مجرموں تک پہنچنے کا عمل دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جب بھارت جیسے ملک میں حملہ ہوتا ہے اور الزام فوراً پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے تو کوئی ثبوت مانگنے کی زحمت کیوں نہیں کرتا؟ اصل میں اس خطے میں کشیدگی صرف بھارت یا پاکستان کے لیے ہی فائدہ مند نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک قسم کا جیو پولیٹیکل بزنس ہے۔ جب دونوں ممالک کے درمیان جنگی ماحول بنتا ہے تو اسلحہ کی مانگ بڑھتی ہے، ملٹری ڈیلرز کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں۔ بھارت جو دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خریدار بن چکا ہے، ان حالات میں اربوں ڈالر کے معاہدے کرتا ہے اور ظاہر ہے ان معاہدوں سے سب سے زیادہ فائدہ انہی ملکوں کو ہوتا ہے جو امن کے نام پر اپنا اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ عالمی طاقتیں امن چاہتی ہیں یا جنگ، بلکہ سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیا زیادہ منافع بخش ہے، جنگ کا خوف یا امن کا خواب۔
यही वो तजाद है जो हमें समझना होगा, क्योंकि जब भी कोई नया हमला होता है, जब भी सरहद पर फायरिंग होती है, जब भी जंग की बात होती है, असल नुकसान भारत और पाकिस्तान की आवाम का होता है। मरने वाले सिपाही, तबाह होने वाले शहर और खौफ के साए में पलने वाली नस्लें, ये सब नुकसान उन लोगों का होता है जिनका जंग के फैसलों में कोई हाथ नहीं होता। और फायदा उनका होता है जो दूर बैठकर शतरंज के मोहरे चलाते हैं और इस खेल में सिर्फ प्यादे कुर्बान होते हैं। मौजूदा हालात में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। दोनों ममालिक के एयर फोर्सेस की हरकतें और जीपीएस की डिस्ट्रप्शन से ये बात वाज़ेह हो रही है कि सूरत हाल संगीन हो चुकी है। इतलात के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स और पाकिस्तानी एयर फोर्स के असासों की मूवमेंट फ्लाइट रडार पर देखी जा रही है, जो दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी का मुंह बोलता सबूत है। सुनने में आ रहा है कि इस बार इंडियन फोर्सेस की रिटालिएशन जो पहले की निस्बत महदूद नहीं होगी, एक वसी पैमाने पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। इतलात के मुताबिक भारत ने इस बात का इंदिया दिया है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल जैसे जदीद हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये इकदाम न सिर्फ भारतीय दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है, बल्कि इससे पाकिस्तान के खिलाफ हमले के इम्कान को मजीद तकवीयत मिल रही है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर बढ़ती हुई कशीदगी और जंगी हालात में जीपीएस की डिस्ट्रप्शन एक संगीन मसला बनती जा रही है। इसका मकसद मुखालिफ मुल्क की फौजी नकलो हरकत को मफलूज करना और जंग के दौरान इतलात की तरसील को रोकना हो सकता है। LOC के आसपास जीपीएस डिस्ट्रप्शन का असर न सिर्फ फौजी हिकमत अमली पर पड़ रहा है, बल्कि आम शहरियों की जिंदगी भी मुश्किलात से दोचार हो रही हैं। इन हालात में ये बात भी वाज़ेह है कि दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस और ज़मीन पर मौजूद फौजी कुव्वतें अपनी अपनी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए तेज़ी से काम कर रही हैं, जिससे पूरे खित्ते में खतरनाक कशीदगी जन्म ले रही है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल बढ़ती है तो ये न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे आलमी अमन के लिए खतरा बन सकता है। आलमी बरादरी की जानिब से इस मसले के हल की कोशिशें जारी हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये कशीदगी इसी तरह बढ़ती जाएगी या फिर सिफारती मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला जा सकेगा।